بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کی کتابیں، کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم اور کتاب نماز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم کتاب اوقات نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک اس کتاب کی حدیث نمبر 554 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی مطالعہ شروع کریں گے حدیث نمبر 555 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 555۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پہ آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میری بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 556۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا۔ اس طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکا تو پوری نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 557۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم سے پہلے کی امت کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنی عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنی عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پہ صبح سے عمل کیا، آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے، پھر کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پہ عمل کیا، وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قرات ان کا عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر سے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پہ سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں دو قرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے دو قرات دیے، ہمیں صرف ایک ایک قرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں۔ حدیث نمبر 558۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پہ رات تک کام کرنے کو کہا۔ انہوں نے آدھا دن کام کیا اور پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا، دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے، یعنی آدھے دن سے اسی کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن عصر تک وہ جواب دی بیٹھے۔ یہ نصارہ تھا۔ بس اس تیسرے گروہ نے، جو اہل اسلام ہے، پہلے دو گروہوں کا کام کی پوری مزدوری لے لی۔
حدیث نمبر 560۔ حجاج کا زمانہ آیا، وہ نماز دیر کر کے پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حجاج کا زمانہ آیا یہ حدیث میں شامل نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ مزید انفارمیشن دے رہا ہوں، اضافی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ یہ ذکر ہے بنو امیہ کے بادشاہ حجاج بن یوسف کا، جو 760 ہجری میں پیدا ہوئے اور 714 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور مذہب کے لحاظ سے اور باقی امور کے لحاظ سے حجاج بن یوسف کا زمانہ بہت ہی کنٹروورشل رہا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حجاج کا زمانہ آیا، وہ نماز دیر کر کے پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تھا تو عصر کی نماز پڑھتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھتے، اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھتے کبھی دیر سے، جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اگر لوگ جمع نہیں ہوتے تو دیر سے پڑھاتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 561۔ ہم نماز مغرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ ہم نماز مغرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ حدیث نمبر 567 567۔ یہ حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ تھے حبشہ میں آئے تھے، بقیہ بطحان نے قیام کیا۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیہ و بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے، ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ساتھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مشغول تھے، کسی ملی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی، تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ پوری نماز کر چکے تو حاضرین سے فرمایا، اپنی اپنی جگہ پہ وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہاری سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سوا اس وقت کسی امت سے نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا، ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کے بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ 568 حدیث نمبر 568 568۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 570۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا، اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا
تو ابن عمر رضی اللہ عنہما شخص کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء پہلے آپ سو بھی جاتے تھے۔ ابی خریج نے کہا میں نے عطا سے معلوم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی۔ ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما عشاء کو پہلے پڑھتے یا بعد میں پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی جاتے تھے۔ ابن خریج نے کہا میں نے عطا سے معلوم کیا۔ حدیث نمبر 571 یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، جس کے نتیجے میں لوگ مسجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور پکارا نماز۔ عطا نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ سے فرمایا کیا میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھیں۔ میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سر پر رکھنے کی کیا کیفیت تھی۔ میں نے عطا سے مزید تحقیق کرنی چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کیا کیفیت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی۔ اس پہ عطا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں، انہیں سر کے ایک کنارے پہ رکھا، پھر انہیں ملایا، یوں سر پر پھیرنے لگا۔ اس کا انگوٹھا کان کے دوسرے کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی نہ جلدی، بلکہ اس طرح کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پہ مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ نماز اسی وقت پڑھا کریں۔ الحمدللہ ہم نے آج کی نشست میں حدیث نمبر 571 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ آئندہ کی نشست میں ہم 572 حدیث نمبر سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔